تقریباً 3 مہینے تک مڈل ایسٹ کو ہلا کر رکھ دینے والی ایران امریکہ جنگ میں بظاہر فوجی کامیابی کے بعد اب ایران مذاکرات کی جنگ جیتتا نظر آ رہا ہے۔ بظاہر ایران امریکہ ڈیل ایران کی مرضی منشا کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ بظاہر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران کا غلبہ بھی برقرار رہے گا اور اس راستے سے گزرنے والی ٹریفک سے ادائیگیاں بھی کسی نہ کسی شکل میں ایران کو ملیں گی۔ ایران کے فروزن ایسٹس کے غیر منجمد ہونے کے بھرپور ثبوت سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال سوال اب بھی باقی ہے کہ اس سب کے باوجود کیا دوحہ میں جاری مذاکرات مستقل امن کی بنیاد بن سکیں گے یا صرف ایک عارضی وقفہ ثابت ہوں گے؟ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ ٹیکنیکل مذاکرات کل سے دوحہ میں جاری ہیں۔ امریکی وفد میں شامل اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کرشنر نے قطری وزیر اعظم سے پاکستانی میڈیٹرز کی موجودگی میں ملاقات کی، جبکہ ایرانی وفد نے ڈیپٹی فارن منسٹر کاظم غریب آبادی کی قیادت میں قطری اور پاکستانی حکام سے بات چیت کی ہے۔ مذاکرات میں بیسک فوکس ایران کے فلائٹس کی ریلیز، اسٹریٹ آف ہرمز اور MOU پر عمل درآمد ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل العربیہ نے خبر بریک کی ہے کہ مذاکرات میں ایران کو $3 بلین جاری کرنے پر ابتدائی اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ ایران نے $3 بلین کی مرحلہ وار ریلیز کو مذاکرات میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے مشروط کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق عمان کی پیش کردہ نئی تجاویز بھی بات چیت کے زمرے میں ہیں اور مذاکراتی وفود عمان کی تجویز پر کنسلٹیشن کے لیے اپنے ممالک واپس جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی مذاکرات کو انتہائی پازیٹیو قرار دیا ہے۔ آج جہاں صحافیوں سے گفتگو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower. The retail prices, the gasoline is coming down rapidly. آپ نے محسوس کیا بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ پیر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے امریکہ سے ملاقات کی درخواست کی ہے، لیکن اگلے روز ہی ایران نے اس کی بھرپور تردید کر دی تھی۔ ایرانین فارن منسٹر کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی۔ یہ بات چیت مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد سے متعلق ہوگی، جن میں ایران کے محدود یا منجمد اثاثوں کی ریلیز سے متعلق شق بھی شامل ہے، اور اس حوالے سے بات چیت قطری حکام کے ساتھ کی جائے گی۔ لہٰذا میں ایک بار پھر واضح کرتا ہوں کہ آئندہ چند روز کے دوران امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں کی گئی۔ ہمیں آنے والے دنوں میں جاری عمل کا جائزہ لینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کب اور کس انداز میں شروع کیے جائیں۔ اسی بیک گراؤنڈ میں ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر غالباف نے بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیولپمنٹ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک MOU کی 5 شقوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جن میں لبنان میں جنگ کا خاتمہ، ایرانی آئل ایکسپورٹس اور فروزن ایسڈز کی بھرپور ریلیز شامل ہے۔ ہم اس وقت ہرگز مذاکرات نہیں کر رہے۔ ہمارا حالیہ دورہ سوئٹزرلینڈ بھی صرف ڈائیلاگ یعنی بات چیت کے لیے تھا۔ یہ بات چیت آرٹیکل 13 پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے مقصد سے کی گئی تھی۔ آرٹیکل 13 کے مطابق 14 شقوں پر مشتمل مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 1، 4، 5، 10 اور 11 پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے یا بعض معاملات میں انہیں مکمل کیا جانا چاہیے۔ جب تک ان مخصوص شقوں پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا، ہم باقی شقوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ بے شک پریزیڈنٹ ٹرمپ جلد ایگریمنٹ چاہتے ہیں، لیکن ایران جلدی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی قیادت ایران کی مذاکراتی اسٹریٹجی سے پریشان ہے، جس کا اعتراف وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کا فارسی انداز ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ I'm not saying they're going to, I can't predict, of course, the future. But so one, there are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deals. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done
have done this. Persian negotiation tactics. बहरहाल इस पूरे पीस प्रोसेस को अब भी सारी दुनिया मानती है सबसे बड़ा खतरा इसराइल से है। ईरान ने 9 जुलाई को शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात ऑफिशियल तौर पर मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जबकि इसराइल ने मौजूदा रहबर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप ने हानि कराई है कि अमेरिका इसराइल को कंट्रोल में रखेगा। ताहम ईरान ने खबरदार किया कि किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बदस्तूर ग्लोबल फोकस है। अगरचे कई माह की रुकावटों के बाद मैरीटाइम ट्रैफिक बहाल हो रहा है, लेकिन जंग से पहले वाली सतह अभी तक वापस नहीं आ सकी है। इंश्योरेंस अखराजात बुलंद हैं। आलमी शिपिंग कंपनीज भी इससे इंतहाई खतरनाक समंदरी रास्ता तस्वुर करती हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसे सॉवरेन राइट्स हासिल है, जिसको वह बाकायदा एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि अमेरिका किसी ईरानी पाबंदी या ट्रांजिट फीस को बज़ाहिर तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। बाकर कालिबाफ ने इसे ईरान की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि एमयू के तहत दी गई 60 रोज़ की रियायत परमानेंट नहीं है, आर्जी है और प्री वॉर स्टेटस अब कभी बहाल नहीं होगा। यही खदशात ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को नई शक्ल दे रहे हैं। दुनिया ने पहली बार देखा है कि अमरीकी फौजी बर्तरी के बावजूद ईरान आलमी तवानाई सप्लाई को मुतासर करने की सलाहियत दिखा रहा है। साबिक अमरीकी NSA और सदर ओबामा के दौर में ईरान के न्यूक्लियर माहरे के इंतहाई अहम मुज़ाकरातकार आर्किटेक्ट जैक सुलिवन के मुताबिक ईरान इस वक्त हॉर्मुज़ को अपनी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक पावर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इस सूरत हाल के बाद गल्फ स्टेट सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार करने के बजाय चाइना और दीगर ताकतों से ताल्लुकात बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। The Iranians are leaning forward to exercise control over the strait to remind the world that they control that waterway, then leaning back when the Trump administration objects vigorously enough because the Iranians want to keep getting the windfall that they've gotten out of this MOU. What does this do to the Gulf states? How are they looking at their future going forward? Look, I think that they are now questioning the basic model upon which they've built their security, which has been essentially a deep partnership, security partnership with the United States, including forward deployed American bases in their countries. I think now they're asking themselves, what are we getting for that? And do we need basically a more diversified approach that involves a degree of hedging with other powers, maybe including China, and definitely includes quiet diplomacy with Iran to try to make sure that they're de-escalating with their neighbor across the strait. इसी बैकग्राउंड में फॉर्मर US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैक ल्यू के ख्याल में जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का इन्फ्लुएंस और कंट्रोल पहले के मुकाबले में बढ़ता दिखाई दिया है। Strait of Hormuz wasn't an issue until this war. So back in 2015, when we negotiated nuclear agreement with Iran, Strait of Hormuz wasn't closed before or after. So coming out of this memorandum of understanding was really just a commitment of some kind to reopen the Strait of Hormuz that was closed because of this war. We don't know under what terms the Strait of Hormuz will be reopened. There's language in the memorandum of understanding that each side is reading differently, where Iran believes that they've been in some sense given more control over the Strait of Hormuz than they had before. That's unfortunate. I hope it doesn't end up there. It does seem, whether they charge a fee or not, they certainly have increased their kind of control over the Strait of Hormuz. बहरहाल दोहा से आने वाली खबरों ने बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट को जन्म दिया है। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में जान पड़ गई है। ऑयल प्राइसेस जंग से पहले की सतह पर आ गई हैं। आज ब्रेंट क्रूड $71.89 पर बैरल, जबकि WTI की कीमत $68.75 पर बैरल हो चुकी है, यानी कि जंग से पहले की कीमतें वापस हो गई हैं।